صدیق عکس حسن کمال محمد است، سبحان اللہ۔ فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ صدیق کی قدر و منزلت مجھ سے مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دلہا رسول بنتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم والی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سب سے پہلے آپ کے فرمان پہ لبیک کہنے والے اول اسلم من الرجال ابو بکر، مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مقدس ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد مبارک ہے کہ جن جن پر میں نے اسلام پیش کیا ہے، لوگوں نے تردد کر کے کچھ سوچ و بچار کے پھر اسلام لائے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بغیر تردد اور بغیر سوچ کے اسلام لائے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کو نیت ہے، صدیق اور عتیق القاب ہے، اور آپ کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر، بکر کا معنی ہوتا ہے کہ باغ پہ سب سے پہلے جو پھل آنے والا ہے اسے بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر کا معنی یعنی پہلا پھل، یعنی جس وقت گلشن نبوت نے اعلان کیا تو اس بہار پہ سب سے پہلے پھل آنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب ہے۔ صدیق اور عتیق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت معراج سے واپس آ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ہے، جبرائیل ان قومی لا یصدقونی، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، کذبونی، مجھے جھٹلائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اور تو ساری جھٹلانے والی ہو سکتی ہے، لیکن یصدقو کا ابو بکر ہے، ابو بکر آپ کی تصدیق کرتا ہوا نظر آیا۔ عتیق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارک ہے، من اراد ان ینصر الی عتیق من النار فلینصر الی ابی بکر صدیق، جو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو عتیق اس واسطے کہا جاتا ہے کہ حسن ہی و جمال ہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال اتنا تھا، حسن و جمال کی وجہ سے، یعنی عتیق کا معنی ایک عمدہ چیز، ایک حسین چیز، ایک خوبصورت چیز، ایک جمیل چیز۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال کے لحاظ سے بھی یکتا تھے، اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق بھی کہا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا اگر دیکھنا ہو سب سے مجھ پر لوگوں سے احسان کرنے والی شخصیت اپنے مال اور جان کے اعتبار سے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ما عطیہ و مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا آپ کا مال عمدہ ہے، کتنا آپ کا مال پاکیزہ ہے، من ہو واصل بلالی واصلی، فرمایا یہی تو مال ہے جس سے میرا بلال آزاد ہو کر آیا ہے، میرا واصل، اور یہی مال ہے ناقتی لتی حاجت علیہا، اسی مال کے ساتھ وہ اونٹنی خریدی تھی جس اونٹنی پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف گئے تھے، فرمایا یہی مال ہے کہ زبا جب ابنتہ، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا تھا، وما سیتنی بے نفسے کا ومانے کا، اے ابو بکر صدیق تم نے اپنی جان کے ساتھ بھی میری ہمدردی کی ہے، اپنے مال کے ساتھ بھی میری ہمدردی کی ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ سب پر احسان کرنے والی
ذات نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ مجھے سب سے مجھ پر احسان کرنے والا بے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بھئی کون ہے احسان کرے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی مقدس ذات پہ، لیکن نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی شان بتا رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان یا کم و بیش کی تعداد تھی، جتنی انبیاء کرام کی تعداد تھی اتنی صحابہ کرام کی بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے پہلے نمبر پہ آنے والی ذات اپنی جان اور مال کے ساتھ میری راہ پہ قربان کرنے والے، میری محبت کی خاطر احسان کرنے والی ذات، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق تعالی انظروا الی باب الجنت، اے ابو بکر صدیق میں تمہیں جنت کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں۔ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تشفع امتی، آپ میری امت کی سفارش فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ یہ بات اس واسطے میں ضروری عرض کر رہا ہوں کہ اکثر خطباء حضرات یہ بات ادھوری بیان کرتے ہیں، مکمل بیان نہیں کرتے، بس اتنی بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر مسکرائے تھے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق میری طرف دیکھ کر مسکرائے کی ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا مجھے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جن کو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر دیں گے۔ فرماتے ہیں جس وقت یہ بیان کیا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان یاد ہے۔ کیا فرمان ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لکھ کر دینا ہے من احب ابا بکر، جو میرے ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرنے والا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک افضلیت کے متعلق ایک دو حدیث مبارک عرض کرتا چلوں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندیت کے لحاظ سے بہت بڑے پیر و مرشد ہیں، ہزار یعنی ان کے درجہ بدرجہ خلفاء بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا افضل الامت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے بعد امت میں سے جو افضل شخصیت ہے فرمایا وہ حضرت صدیق، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اگر شرع عقائد کا مطالعہ کرو جو ہر مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے، وہ چاہے جن لوگوں پر مدرسہ ہو، فرماتے ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے۔ علامہ عمر نصفی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا افضل الامت، کہ ساری امت میں سے افضل بعد نبی یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے بعد وہ کون سی شخصیت ہے؟ فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نبی کریم علیہ السلام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پیٹ سے نہیں تھے، یہ آپ کی ایک لوٹی تھی، ان سے پیدا ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں انہوں نے عرض کیا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خود حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے باپ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تمام لوگوں میں سے بہتر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ابو بکر۔ فرمایا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ فرماتے پھر میں نے سوال کیا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا پھر جواب ملا عمر، پھر عمر ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے پھر میں بیان کو بدلا کہ شاید کہ ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا نام نہ لے، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ ہو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا نہیں ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا میں تو مسلمان میں سے ایک مرد ہوں، یعنی آپ نے آپ کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت جو پتھروں کی ترتیب تھی، نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے پتھر رکھا ہے، اس کے بعد دوسرا پتھر رکھنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق کی ذات تھی، چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کی ذات تھی۔ اس وقت حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات موجود نہیں تھی۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو یاد رکھنا جس طرح ان پتھروں کی ترتیب رکھنے کی ہے، فرمایا میرے بعد خلافت کی بھی اسی طرح ترتیب ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شناس مزاج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں ان اللہ خیّر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار کیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ رب العزت کے پاس پہنچے، لیکن اس بندے نے اللہ رب العزت کے پاس پہنچنے کو اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے۔ بات نبی کریم علیہ السلام نے اتنی فرمائی، کسی بندے کی نشاندہی فرمائی، بندہ کون سا ہے، نہ اپنے متعلق ارشاد فرمایا نہ صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا، بات اتنی فرمانی تھی، فرمایا بکا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رونے شروع ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تعجب کرنے لگے، نبی کریم علیہ السلام نے کسی بندے کو معین نہیں فرمایا، کسی بندے کو مختص نہیں فرمایا، مطلقاً بندہ فرمایا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماں جب کی حاضر شکا اس بوڑھے کو کون سی بات ہے رونے پہ مجبور کر رہی ہے؟ فرمایا چند دن گزرے، نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، بعد میں پتہ چلا، صحابہ کرام فرماتے ہمیں پتہ چلا کان ابو بکر اعلمنا، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات جو ہے سارے صحابہ کرام میں سے زیادہ جاننے والی ذات نبی کریم علیہ السلام کو اگر وہ ہو سکتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اللہ جل جلالہ نے اپنی کلام پاک میں ارشاد فرمایا وصل جنت فلعت النسی، ات کا اسم تفصیل ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ متقی بڑے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے متقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر متقی کون ہوتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سے سب سے جو زیادہ عزت والا ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت والا تقوی کی بنیاد پر ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہونے کے اعتبار سے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ متقی بھی تھے، سب سے زیادہ مکرم بھی تھے اور سب سے زیادہ جاننے والے بھی تھے۔ بھئی سب سے مشکل ہے نبی کریم علیہ السلام کے مزاج مبارک کو سمجھنا، اگر سمجھا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھا ہے۔ اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، فرمایا جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کسی اور کے لیے مناسب نہیں کہ مصلی نبوت پہ کھڑا ہو۔ 1,24,000 صحابہ کرام کو کم و بیش ہو، ان میں سے حضرت عمر فاروق جیسا محدث بھی ہو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا محدث دیکھنا ہو تو حضرت عمر فاروق ہیں، یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن الخطاب ہوتے۔ میں جس امت کے اندر شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں، میں جس امت کے اندر باب و ولایت نبی کریم علیہ السلام سے کے اولیاء کرام کے امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہوں، باب مدینہ العلم جن کو کہا جائے وہ شخصیت بھی ہو، شجاعت کا نمودار بھی ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے مصلی پہ کھڑا ہونا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوں، عمر فاروق بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، عثمان غنی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہی دلیل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے بنائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، ارتد الناس، لوگ مرتد ہونے لگے، لوگوں کے کئی فرقے بنے لگے، مختلف زاویے لوگ بنانے لگے، کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی باری آئی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی تھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان جو ہے رقیق القلب، وہ بڑے نرم دل کے ہیں، جس وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں غلبہ البکاء، اور رونے کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر بھی ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کو حکم دو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے یا اپنے گھر میں تھے، کہ تھوڑے سے فاصلے پر تھے کہ تم اس وقت موجود نہ ہو؟
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں موجود تھا، یعنی غائب نہیں تھا، اور میں صحیح و سلامت تھا، مریض بھی نہیں تھا، لیکن میرے ہوتے ہوئے بھی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا تھا۔ اس واسطے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قدمک رسول اللہ، اے ابو بکر صدیق، نبی کریم علیہ السلام نے تجھے آگے بڑھایا تھا۔ من الذی یؤخرک، کون ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے کرے؟ جس وقت نبی کریم علیہ السلام بظاہر دنیا میں موجود تھے، اس وقت بھی مصلی پہ آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ بھی مصلی پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ آج کل جو خالصتاً مسئلہ بیان کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی عزت پہ پہرا دیا ہے، وہ چاہے ناموس رسالت کے اعتبار سے ہو کہ اپنا باپ بھی آگے آئے، باپ کے لیے بھی وافی نہیں، وہ چاہے ختم نبوت کے لحاظ سے ہو، وہ مسلمہ کذاب جیسا منحوس ہو یا کوئی اور ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بنائے ہوئے قانون توڑے تھے۔ فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو، سارے مسلمہ کذاب کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ آپ پہلے برتن کے لیے رکھے ہوئے تھے، بس ان کی سیاستیں کرتے رہنی ہیں، لیکن جس وقت مسئلہ ختم نبوت آیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ اب کسی کی جان محفوظ نہیں رہ سکتی جب تک ختم نبوت پہ بالکل پہرا نہ دیا جائے۔ زندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رنگ اتنا چڑھا تھا کہ جس وقت ہجرت کر کے جا رہے تھے، غار ثور سے آگے کا سفر کیا ہے، فرماتے لوگ مشتبہ ہونے لگے کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے، نبیوں کا امام کون ہے اور ان کا غلام کون ہے۔ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ بعض حضرت ابو بکر صدیق کی طرف بھی بڑھ رہے تھے۔ بھئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکمل رنگ مبارک چڑھا ہوا تھا۔ بھئی 3 دن اور 3 راتیں اگر آج کا ایک کامل بزرگ ہو، وہ صرف ایک نظر اپنے مرید پہ ڈالے تو شکل پھر بھی مشتبہ ہو جاتی ہے، فنا فی شہر ہو جاتا ہے، لیکن جو 3 دن 3 راتیں نبی کریم علیہ السلام کے مقدس چہرہ کو تکتے رہے، باقی صحابہ اکرام علیہ رضوان بیت اللہ شریف کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے، والدین کی خدمت بھی کر رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، نماز تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، اوراد و وظائف بھی کر رہے ہوں گے، درود پاک کا وظیفہ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی واحد شخصیت تھی کہ 3 دن اور 3 راتیں نظر ابو بکر صدیق کی تھی، چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مثال یاد آ گئی ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ایک تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، اس نے کھانا کھانا تھا، کھانا آپ کے گھر میں پڑا تھا، آپ نے نان بھائی کو یعنی اپنے لنگڑی کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ یہ کھانا گرم کر کے اس مہمان کے لیے لے آؤ۔ فرماتے اس نے دیکھا کہ آگ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن مرید صادق تھا، آج کے لانگری نہیں تھے۔ فرماتے اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ٹانگ پہ آگ لگائی ہے، اپنی ٹانگ پہ آگ لگا کے سالن کو گرم کیا، سالن کو گرم کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکھڑا کیوں رہے ہو، ٹانگ کو کیا ہوا؟ سارا عرض کیا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں آئے، جھلاک میں آئے، آپ نے ارشاد فرمایا اے نام بھائی کیا مانگتا ہے، جو مانگتا ہے مانگ آج مجھے عطا کرتا ہوں۔ نام بھائی تھا، اس نے کہا میں اور کچھ نہیں مانگتا، بس آپ کی طرح اپنی مثل بنا دو، جیسے آپ ہو وہی مجھے بنا دو۔ فرماتے آپ نے توجہ ڈالی ہے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو سلامت تھے، لیکن آپ کا مرید ڈگمگا رہا تھا، اس پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ فرماتے صرف حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، نہ ہی صدیق تھے، نہ ہی عمر تھے، نہ ہی عثمان تھے، نہ ہی حیدر کرار تھے، نہ ہی امام حسن تھے، نہ ہی امام حسین تھے، وہ صدیاں بعد میں آنے والے ہیں، اپنے مرید پہ نظر ڈالے اتنا کامل بنا دے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صدیق کو کتنا کچھ عطا کیا ہوگا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باقی کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ غار ثور میں جب تشریف فرما تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیاس لگی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ غار ثور کے دروازے پر پانی پی کے آؤ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق بھی غار ثور سے گزر کے آئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی مقدس ذات بھی آئی تھی، بظاہر کچھ چشمہ نظر نہیں آ رہا، لیکن صدیق نے یہ بتایا ہے کہ جس نبی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے پھر اس کی ہر بات پہ یقین بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے دروازے پہ گئے ہیں، پانی پیے ہیں، واپس آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر پانی پی لیا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیسے تھا؟ کہنے لگے احلى من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یعنی اس طرح کی صفتیں بیان کرنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق تجھے معلوم ہے کہاں سے آیا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تو نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس کی طرف اشارہ فرمایا، اس فرشتے کو ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس کی ساری نعمت کرو غار ثور کے دروازے کی طرف کر دے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اشارے بار کو پیاس لگی ہے تاکہ وہ پانی پی لے۔ اتنی نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ محبت اور پیار بھی ہے اور پھر انعام و کرام بھی ہے۔ فرماتے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا کہ لوگ تو میری طرف بڑھ رہے ہیں، مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے اوپر اپنی چادر تان لی ہے تاکہ پتہ چلے کہ جن پر چادر تانی گئی ہے وہ امام الانبیاء ہیں، اور جس نے چادر تانی ہے وہ صدیق با وفا ہے۔